بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں صدقہ کر دی اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی۔ اچانک تیز ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ پھر جب وہ بوڑھی عورت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ تو ہوا نے عرض کیا، ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کے فرشتے کو بلایا۔ فرشتے نے عرض کیا کہ خدا سے پوچھئے۔ تو اللہ سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، سمندر میں کشتی پر ایک بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ایک چوہے نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو یہ حکم دیا کہ وہ آٹا اڑا کر کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ آٹے سے کشتی کا سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس آٹے سے ہی کشتی کا سوراخ بند کیا اور وہ لوگ سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد علیہ السلام، ان کشتی کے تاجروں سے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بوڑھی عورت کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال اس بڑھیا کو ملا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کی 3 روٹیوں کے بدلے کی برکت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کرا دیا کہ کسی مسکین یا فقیر کی کوئی مدد نہ کرے، کوئی کسی غریب پر کوئی بھی چیز صدقہ نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی، ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو وہ عورت بولی کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا یا اس کی مدد کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس فقیر نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بڑا ترس آیا۔ بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی فکر کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں عورت نے ایک غریب کو 2 روٹی صدقہ کی ہے تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے، اسے شہر سے بھی نکال دیا اور عورت کا ایک شیرخوار بچہ بھی اس کے ساتھ تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور خود اور بچے کو لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے سخت پیاس لگی۔ پاس ہی ایک دریا تھا۔ اس نے سوچا کہ پانی پی لیا جائے اور یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی پینے کے لیے جھکی، اس کے کندھوں پر اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا پکارنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں 2 خوبصورت نوجوان اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہے جس سے میں اپنے بچے کو نکال سکوں۔ ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی ہی دیر میں ایک ننھے منھے بچے کو صحیح سلامت دریا سے باہر لے آیا۔ عورت اپنے لختے جگر کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ بھر کر اس عورت کے جسم پر دم کیا جس سے اس عورت کے ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اور بھی زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں، کیا تو نے ہمیں نہیں پہچانا؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے آپ کو نہیں جانتی۔ ان دونوں نے کہا، ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی تھی۔ آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے
اور بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا میں عافیت اور سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اسے بلاؤں سے بچاتا ہے، بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اگر عمر دراز کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، پیسہ نہیں کہ تم نے کتنے دیے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ ہی وہ شخص کسی ایسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کا دامن چھوڑ کر کفر کے دلدل میں پھنس جائے۔ اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے اللہ کا مال خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیجیے صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور میرے اس چینل جنت پلانٹ کو سبسکرائب کر دیجیے۔ میں آپ سے ملوں گی اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔